जिस्मानी तरक्की, रूहानी और जिस्मानी तरक्की। कोई मुझे बता सकता है कि जब हम खुदा में बढ़ते हैं तो हम रूहानी और जिस्मानी इन दोनों में से एक तरक्की कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं? कौन सी? रूहानी तरक्की। अगर मैं बाइबल में से आपको ये कह दूं कि खुदा का कलाम कहता है कि सब बातों में तरक्की कर, सब बातों में, जस्ट रूहानी तरक्की ही नहीं बल्कि क्या कर, तू सब बातों में तरक्की कर। हम देखते हैं, आइए मेरे साथ निकालिएगा 3 यूहन्ना। मैं चाहती हूँ आप अपने कदमों पर खड़े हो जब हम आयत पढ़ें। 3 यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी और चौथी आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, गौर कीजिएगा इन बातों पर। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनो। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा, सुना और अमल करने वालों पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं, प्लीज इस पंखे को बंद कर दीजिएगा। अपनी साइड पर आपने अगर गौर किया हो, ऐ प्यारो, यहाँ पर एक इंसान की बात नहीं हो रही, सब यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो बेटे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बदसूरत हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि ऐ प्यारो, मैं ये दुआ करता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत अमोतियस यहाँ पर हमें क्या फरमाता है कि ऐ प्यारो, मैं ये दुआ करता हूँ। किसके आगे दुआ करता हूँ? अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह के आगे, कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की करता है उसी तरह तू क्या कर, जिस्मानी तरक्की भी कर। हालेलुया। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह बहुत सारी बहनों ने ये बात कही कि हम सिर्फ रूहानी तरक्की कर सकते हैं, ऐसा ही है। अब मैं आपको बाइबल में से बहुत सारे ऐसे नबी हैं, रसूल हैं, चाहे वो औरतों में से हम कह लें, मर्दों में से कह लें, सब ने वो रूहानी तरक्की भी की और जिस्मानी तरक्की भी की। वो भी आपकी तरह और मेरी तरह एक माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं, आप सब जानते हैं हवा के बारे में। पहले हम तस्लीस से शुरू करेंगे कि जहां पर तख्लीक किया गया, जहां पर आगाज हुआ, किसका? दुनिया का आगाज हुआ, जहां पर सब रिश्ते बनाए गए और सबसे पहले रिश्ता खुदा ने, आप सब जानते हैं कि कौन सा रिश्ता बनाया, माँ का और एक बाप का, जो हमारी नजर में है। लेकिन अगर उनका आप रिश्ता देखें तो मेरे अजीजों, उनका रिश्ता मियाँ और बीवी का है, क्योंकि खुदावंद ने सबसे पहले जो रिश्ता जो है मियाँ और बीवी का बनाया। क्यों बनाया? कोई कह सकता है? जिस तरह हम देखते हैं सबसे पहले किसको बनाया गया? ये मैं टेस्ट नहीं लूंगी, ठीक है, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं आता था मेरी बहनों, लेकिन मैंने सीखा और मैं चाहती जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप भी जो है आगे लोगों को बताने वाले बने। मैं यहाँ पर किसी को जो है डिग्रेड नहीं करूंगी, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो भी वेल एंड गुड, लेकिन देखिए हम सब सीखने वाले हैं और जो सीखता है वो शर्माता नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? सबसे पहले किसको बनाया गया? आदम को। जिस तरह आप सब जानते हैं, मुझे इतनी खुशी हुई तानिया के लिए, सबसे पहले इसके लिए जोर से तालियां बजाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट, जब मैं संडे स्कूल चलाती थी, उस बच्ची ने, पता तो था गीत गाती है बहुत अच्छी, साथ हारमोनियम बजाकर गाती थी, ये आज पता चला तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब उस्ताद सिखाता और बच्चे जो आगे बढ़ते हैं ना, तो टीचर को बहुत खुशी होती है और मैं बड़ा खुश हो रही थी बेटी तानिया को देख के। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि सबसे पहले किसको बनाया? आदम को। अब आदम को बनाया, उसके बाद उसके अंदर क्या किया? पहले तो बाग अदन दिया, जानवर दिए, उसमें सब कुछ
कुछ जितने भी थे रिश्ते तो हम यही कहेंगे ना, क्योंकि जानवर थे उस टाइम, जो उसके इख्तियार में थे, जो उसके साथ चलते थे। अगर वो कहता रुक जा तो वो रुक जाते थे। जिस तरह आज हम इंसानों को बोले तो यहाँ पर ठहर जा तो ठहर जाते, अपने बच्चों की तरह उनको भी बातचीत करते हैं। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आदम के भी ये इख्तियार दिया गया कि तू क्या कर। खुदा ने देखिए परमिशन दिया, अपने बच्चों का नाम रखो। हम रखते हैं अपने बच्चों का नाम ना? कौन कौन रखता है? पता है, जब मैं कलाम सुनाती हूँ मैं चाहती हूँ सब जो है ना स्माइल करें, खुशी के साथ बोले, क्योंकि अगले इंसान को पता होता है अगला बंदा दिलचस्पी ले रहा है। और हम यहाँ पर आए इसीलिए कि आप खुदा का कलाम सुने, इस पर अमल करें, इसको गौर से पढ़ें। अब देखिए पढ़ता हर कोई है, लेकिन खुदा ने उसके इख्तियार में सब कुछ कर दिया। उसके बाद आप आए कि खुदा ने आदम को कहाँ से निकाला? मट्टी से बनाया था ना, किसी और जगह से नहीं बनाया। उसके बाद खुदा ने कहा सब अच्छा है, उसने आदम ने भी कह दिया सब कुछ अच्छा है, कोई इसमें कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना मैं जो हूँ मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊं। खुदा ने, चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आदम को पहले बनाया, ऐसा ही है, तो हवा को पहले क्यों नहीं बनाया गया? खुदा था ना, चाहे तो बना सकता था ना। आप मुझे बताएं कि आदम को पहले क्यों बनाया गया, बीवी से पहले? उसको निकाला कहां से? पाँव से निकाल सकता था, सर से निकाल सकता था, कान से निकाल सकता, हाथ से निकालता था, टांग से निकाल सकता था, लेकिन पसली ही से ही क्यों खुदा ने उसको निकाला औरत को? वंडरफुल, जबरदस्त, बैंक जोर से तालियां बजानी, बहुत जबरदस्त। और बात से बात पता क्या कहते हैं, मैं ये कहती बुरा ये भी रोमांटिक हो जाएगा, ये कहेंगे कि दिल से निकला क्योंकि ये दिल के करीब होता है। ये भी अच्छा सवाल है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि दोनों को बराबर का रुतबा दिया गया था। दोनों को ना क्या कहते तू ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। हाँ, काम के हवाले से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एक दूसरे में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही तन, एक ही जान और एक ही जिस्म हो सकते हैं। खुदा ने उसको क्या बोला था कि तू जो है अपनी बीवी के साथ रहना। अब बीवी के देखे, सबसे पहले मैंने कहा कि हमने देखना है कि तरक्की कैसे करते हैं, सब बातों में तरक्की कर। अगर हवा ना होती, आदम ना होता, नूह कहाँ से होता? नूह ना होता, कश्ती क्यों कैसे बनती? कश्ती बनी, लोग कैसे बचे? लोगों की जाने बचानी थी तो आगे सिलसिला कैसे चलना था? ऐसे ही है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, नूह आया, हवा आई, बच्चे पैदा हुए, बच्चे उसके बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ एक का जिक्र करूंगी। नूह आया, नूह क्या करता था काम, उसका क्या पेशा था? पहले हवा का देखते हैं, औरतों के बारे में सीखते हैं कि हवा क्या थी। क्या वहां की प्राइम मिनिस्टर थी? क्या वो बहुत पढ़ी लिखी थी? क्या उसके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा था? क्या वो बहुत ज्यादा काम काज में बढ़ चढ़ के कोई काम कर रही थी, कोई बिजनेस कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही। आपकी तरह और मेरी तरह वो क्या थी? एक बीवी थी, एक माँ थी, एक बहन थी। आज कितने लोग हैं जो माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है। यकीनन जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, जितनी माएँ बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, कोई ना कोई रिश्ता अपने माँ बाप के साथ उनका जुड़ा होता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात पर गौर कीजिएगा कि पहले वो क्या बने? पहले जिम्मेदारी उस पर आई। कौन सी जिम्मेदारी? कि हम आदम के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। जब उसको बागे अदन से निकाल दिया गया, उसने उसकी जिम्मेदारी को अपनी समझा। खुदा ने उसको पनिशमेंट दी। जब पनिशमेंट दी तो आपको पता है कौन सी पनिशमेंट हुई थी? फिर उसके बाद आगे जो ही बढ़ते गए, जब उनके पास हवा आई, हवा ने कहा कि अब बागे अदन में मैं तेरी शरीक हूँ, अब मैं निकल गई हूँ इससे, तू भी निकल चुका है, तो क्यों ना हम एक अपना घर बसा लें। अगर हवा या आदम उसी टाइम खुदा से माफी मांग लेते तो आज ये सिलसिला, आज ये गुनाह, आज ये बिगाड़ हमारी जिंदगी में ना होता। लेकिन हम क्या करते हैं? आपको पता हवा की हैसियत क्या थी सिरोए जमीन पर? किसी को पता है उसकी हैसियत क्या थी? वो सबकी माँ कहलाई। एक बंदे की भी नहीं, सबकी माँ कहलाई। सब ने उसको माँ बोला, वो जिंदों की माँ कहलाई गई। कितना रुतबा था। पहले वो क्या थी? एक जिम्मेदार थी।
بیوی بنی, اس کے بعد ذمہ داری آئی, اس کے بعد بچے ہوئے, اس کے بعد گھر بھر کو سنبھالا, اس کے بعد یہ آگے بڑھتی گئی, پھر جا کر وہ کیا بنی, ایک زندوں کی ماں کہلائی گئی. کیا آج اس کا نام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ آج اگر ہم فخر کے بولیں گے, کیا بولیں گے؟ اسی ہوا دیاں بیٹیاں ماں, اسی ہوا دی بیٹیاں ماں, اسی آدم دیا کیا بیٹیاں ماں. لیکن دیکھیں میرے عزیزوں, اس کا پیشہ کیا تھا؟ وہ گھر سنبھالتی تھی. جس طرح میں نے بولا کہ وہ ذمہ داری تھی ان کے اوپر, وہ گھر سنبھالتی تھی. اور گھر جو سنبھالتی ہے, کیا میری بہنوں آپ سے سوال ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اپنا خدا کا اپنا حصہ نہیں دے سکتی, خدا کو اپنا صرف نہیں کر سکتی؟ کیا خدا کو اپنے لیے کیا کہنے کے, ہم دور دور تو نہیں کہیں گے کہ خوشخبری لے کر جائیں, لیکن کیا ہم گھر بیٹھ کے خدا کا کلام نہیں سن سکتے یا لوگوں کو سنا سکے؟ بعض اوقات ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی کلام کو لے کے اپنی زندگی تک محمود رکھتے ہیں, لوگوں تک لے کر ہی نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس آپ کی زندگی میں پل پل کیا کرتا ہے؟ رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اب سارا کو دیکھیں, سارا بھی کیا تھی؟ وہ بھی ایک گھریلو تھی. آپ کو پتا ہے گھریلو تھی, اور اس سے کیسے نسل چلی. سارا کا ہسبینڈ کون تھا؟ ابراہم کو کیا لقب دیا گیا؟ تو کس کا باپ کہلائے گا؟ ایمانداروں کا. پہلے وہ کچھ نہیں تھا, خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا. جب خدا نے زمین پر نظر کی تو خدا نے کہا یہ راست باز ہے, اس کو میں چیک کرنے کے لیے میں اس کا بیٹا دیکھتا ہوں, اس کو کہتا ہوں اپنے بیٹے کی قربانی کر. جب اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کی میرے عزیزوں, تو آپ جانتے ہیں تو اس کی وہیں پر ابلیس نے جو تھا اس کو شاید برگلانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن یسوع نے اپنے پاک فرشتے بھیجے اور اس کو کیا بولا کہ تو کیا کر, رک جا, کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کو جانتا ہوں. اگر اس نے اپنا بیٹا نہیں دینا, آپ کو پتا 3 قربانیاں ہوئی تھی بائبل کے مطابق, ایک ہمارے خدا یسوع مسیح نے قربانی کی, اور ایک ابراہم کی بھی قربانی جب اس کو چھری کے نیچے لے کر آئے, لیکن خدا نے اس کو وہیں پہ روک لیا. خدا اگر وہ چاہتا تو اس کو کر سکتا تھا, لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ ایسا کر دے گا, لیکن خدا نے اس کو روکا. کیا آج اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے, کیا خدا پر آپ کی نظر ہوگی, تو کیا خدا آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا؟ کیا خدا آپ کو اتنا سرفراز نہیں کرے گا؟ کیا خدا ہماری زندگی میں وہ کام نہیں کرے گا؟ اگر دیکھیں پہلا تموتھی 2 اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کی فکر رکھ, اس میں ہی مشغول رہ, تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. نوح کی دیکھ لے ترقی آج پوری دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے, ابراہم کی ترقی پوری دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے, سارا کی ترقی پوری دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے, ربکا کی جو ہے ترقی وہ پوری دنیا میں جو ہے مشہور ہوئی ہے. اگر آج ہم بائبل اٹھائیں تو سب سے پہلے کس کی ترقی کو دیکھتے ہیں؟ جی ہم کس کے بیٹے اسحاق, یعقوب اور ابراہم. مجھے لگتا ہے ہی نہیں ہے تصویر تھے. چلیے میرے ساتھ یہ سب مل کر بولے, ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے خدا. جب ہم بائبل کھولتے ہیں, جب ہم پرستش کرتے ہیں, تو ہم اسی کا نام لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں راہ دکھائی ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہی ہمیں جو ہے خدا کی طرف جو ہے موڑ کے لے کے جائے گا, ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو ہمارے رستوں کو موڑ لے کر آئے گا. جب ہم جانتے ہیں تو پھر ہم خدا کی طرف کیوں نہیں رجوع لاتے؟ جب ہم جانتے ہیں تو اس کی طرف توکل کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم جانتے ہیں تو ہم خدا کی طرف اپنے آپ کو کیوں نہیں موڑتے؟ اپنے بچوں کو خدا کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے؟ اپنے آپ کو خدا کے پاس کیوں نہیں لے کر آتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈے یہاں پر. جبکہ خدا کا کلام جس طرح میں نے ابھی پڑھا کہ تو سب باتوں میں ترقی کر, کوئی روحانی ترقی کرتا ہے, جسمانی نہیں کرتا, اور جو جسمانی ترقی کر رہا ہے وہ روحانی ترقی نہیں کر رہا. وجہ آج دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی ترقی کر رہے ہیں, لیکن جسمانی ترقی میں کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں. اگر جسمانی کر رہے ہیں, روحانی رکاوٹیں ہیں. کیوں؟ اپنی زندگی پر غور کرنے کی ہے. اگر آپ خدا کے کلام میں سے جس کو بھی نبی کو چنتے ہیں, جس کو بھی آپ دیکھیں, اس کی پہلی زندگی کیا تھی اور اس کے بعد میں کیا؟ شمال کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑتا تھا. اس کی زندگی کیسے بدل گئی؟ خدا نے اس کو کہا کہ تو آدمگیر بنے گا, تو لوگوں کو پکڑے گا, میرے لوگوں کو پکڑے گا, میری بھیڑوں کو پکڑے گا, تاکہ تو میرے پاس ان کو لے کے آ سکے. تو کیا آج آپ نہیں لا سکتی؟ آپ کو پتا ہے بہت ساری بہنیں تھیں یسوع کے ساتھ. جس طرح ہم مارتھا کو دیکھ لیں, مارتھا کیا تھی؟ آپ کو پتا ہے بائبل میں خدا جب لازر کی موت ہوئی, آنسو اسی کے نکلے تھے, اور کوئی ایسا شخص نہیں جس پہ خدا رویا ہو.
क्यों रोया होगा? जबकि सब उसके प्यारे थे, जबकि सब उसको प्यार करते थे, लेकिन वजह क्या थी कि लाजर के ही मरने पर खुदा रोया। उसके आंसू निकले, उसको इतनी तकलीफ हुई कि वो सिर्फ उसी की बातों के लिए लड़ रहा था, क्योंकि खुदा उसके साथ था। बचपन में सुना था कि वो छोटे छोटे थे तब उनके साथ वो खेलता था, मरियम, मार्था और लाजर। आपको पता है जब हमारा गहरा रिश्ता हो जाता है ना किसी के साथ, तो हम जो है ना उसके रोने पे या उसके दुख होने पे या तकलीफ होने पे हमारे खुद के आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्ट कोना होता है, हमारे अंदर एक रहम होता है, हमारे दिल में एक जो है दर्द छुपा होता है। और एक और बात कहने लगी खास बेटियों के लिए, ये कोई भी अपने दिल पर मत लीजिएगा। आपको पता है माएँ तो खैर इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, बेटियां जवान होती हैं, उनको किसी पर तरस नहीं आता। सोचिए जरा एक बात है, जाते ने जाते जहन्नम च जान, जो होता होए, कुछ भी करते नहीं करन, लेकिन जब एक बेटी शादी होती है, जब वो माँ बनती है, उसका दिल एहसास के साथ भर जाता है। वो दूसरे को दुख को अपना दुख समझना शुरू हो जाती है, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके दिल को बड़ा कर दिया होता है, इसलिए खुदा ने कहा तू इसकी क्या होगी, मददगार होगी। और आपको पता है आदमी इतनी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता जितनी औरतें बर्दाश्त कर सकती हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है, इन बातों की फिक्र रख, इसमें ही मशगूल रह, ताकि तेरी तरफ की सब पर जाहिर हो। तो क्या जाहिर कर रहे हैं अपनी जिंदगियों से? लड़ाई झगड़ा, बेहुदा बातें, ऐबजोई, लड़ाई, गुस्सा, क्या हम जाहिर कर रहे हैं? हम दुआ करते हैं हमारे चाल चलन को दुरुस्त कर, हमारे चाल चलन को सही कर। तो क्या सोचे एक मिनट के लिए कि हमारी सोचें ऐसी हैं? खुदा तो कहते हैं तेरी सोचें और है, मेरी सोचें कुछ और हैं। इसलिए है क्योंकि हम गलत सोचते हैं, लेकिन खुदा अच्छा सोचता है। सामरी औरत के पास कौन गया था? क्या लेने? तो क्या बोला गया उसको? अगर तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुझे देता। अगर तू पानी मांगती, कौन मांगती? आज अपने दिल पर हाथ रखे हैं, खुदा आज मैं पानी मांगती हूँ, लेकिन मुझे वही पानी चाहिए जो जिंदगी का पानी है। मुझे वही चाहिए जो तेरे साथ रफाकत रखते हैं। मुझे वही चाहिए जो तेरे साथ मेरी जिंदगी को कंप्लीट करता है। मुझे वही पानी चाहिए जो मेरी जिंदगी को तेरी तरफ ले चलता है। मुझे वही रास्ते चाहिए जो तेरी तरफ लेके चलता है, क्योंकि मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर हम देखें मेरे अजीजों, अब्राहम वो क्या था? बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता है कि अब्राहम का जो था वो पेशा क्या था। वो मवेशी पालता था, जिस तरह खेती बाड़ी बोल सकते हैं, चारा डालते थे गाय भैंसों को। उसका क्या काम था? सिर्फ एक छोटा सा क्या करता था? चारा डालता था, मवेशी पालना, पानी देना, जो पंजाबी च कहना पट्ठे लिया लिया के उन्होंने मज्जा लगे सुटना दे करना, सिर्फ इतना को रुतबा सचे। दाऊद का रुतबा क्या था? वो भी भेड़ बकरियां क्या करता था? चराता। उसका रुतबा क्या बना? आए हम देखते हैं यहाँ पर, पहले वो क्या बना? चरवाहा था। वो क्या था? एक चरवाहा था। फिर एक सिंगर बना, फिर वो एक शायर बना। शायर बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि शायर कैसे बन गया, लेकिन आपको पता है जितने भी ज़बूर हैं उनमें से कितने ज़बूर हैं जो दाऊद नबी ने खुद अपनी राइटिंग में लिखे, अपने हाथों से लिखे, अपनी शायरी से लिखे, अपनी सोच समझ से लिखे, ताकि वो आज भी हम पढ़ते हैं। और उस पर क्या लिखा है? खुदा ने क्या बोला कि वो पहले क्या शायर बना, फिर आपको पता है एक सिपाही भी बना था। वो एक सिपाही भी बना था, वो जंगजू भी बना था, और साउल उससे हसद करता था। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई नाकामी है, तो साउल को देखे, दाऊद को अपनी नजर में देखे। साउल ने बहुत ज्यादा जो है उसके आगे कंडे खिला के रखे थे, बहुत ज्यादा आज उसके आगे जो थी रुकावटें थी, पत्थर थे, लेकिन खुदा ने उसके रास्तों को हमवार बनाया। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि मैंने इसकी जिंदगी में जो प्लान रखा है, मैंने जो इसकी जिंदगी में अहद रखा है, जो मैंने इसकी जिंदगी से चाहता हूँ, मैं
جا کر کیا کرتا تھا کہ داؤد کو ماروں، یہاں تک پہنچ گیا. اور آپ کو پتا آج کل ہوتا بھی ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں، اگر کسی نے تیگ پہنا کے بدے تو کہتے ہیں چل اسی جادوگراں دے کولو اے اگے نہ بڑھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، لیکن خدا ان کے راستوں کی ساری رکاوٹوں کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اس کی سارے رستوں کو، پتھروں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. وہ چاہے چند منٹ کے لیے گرا، جس طرح داؤد کو دیکھتے وہ جگہ پر جگہ جا کر کیا کرتا تھا؟ چھپتا تھا. وہ ان سے چھپتا تھا اور کیا کہتا تھا کہ میں اگر ساؤل کے سامنے آ گیا تو یہ مجھے کیا کرے گا؟ مار ڈالے گا. لیکن خدا نے اس کو کیا بولا کہ داؤد ایسا مت کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تم جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. کیا آج آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں، تو کیا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ میں اس بہن کو بہت اچھے سے جانتی، ان کا آپریشن ہوا تھا گلے کا. اس حالت میں بھی وہ چرچ میں انٹر ہوتی تھی. اس حالت میں بھی وہ جگہ پر جگہ جا کے خدا کا کلام سیکھتی بھی تھی اور جاتی بھی تھی. کیونکہ مسکان بیٹی سے اکثر بات ہوتی تو یہی کہتی کہ ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. تو کیا خدا نے آج اپنی بیٹی کو اس مسئلہ پر کھڑا نہیں کیا؟ پہلے کی لائف اپنی دیکھے. خدا روحانی ترقی بھی کرتا اور جسمانی بھی ترقی کرتا ہے. پہلے وہ کیا تھی؟ شاید وہ کلام نہ پڑھ سکتی ہو، پڑھ کر بھی وہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھتی ہو، لیکن آج خدا نے اس کو ایسا مضبوط کر دیا، ایسا دلیر کر دیا تاکہ وہ اس کے مسئلہ پر کھڑی ہو کے آپ سب کو کلام سنا سکے، آپ سب کی تربیت کر سکے، آپ سب کو خدا کے کلام کی بھید کی باتوں کو سکھا سکے، اس کے مکاشفے آپ تک پہنچا سکے. تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتی ہیں. یہ بہن ہے، میں ڈیگریڈ نہیں کروں گی، دعا بہت زبردست کرتی ہیں، لیکن نہ پرستش کر رہے تھے اور نہ ہی کبھی لیڈ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن آج اپنی بیٹی کو جہاں مرضی آپ کھڑے کرتے، لیڈ بھی آپ کو ایک زبردست جو ہے کرے گی اور خدا کا کلام بھی آپ کے سامنے جو ہے بتائے گی. اور یہ دیکھیں، سوری ٹو سے سسٹر جی، یہ ذرا بھی نہیں پڑھی، ذرا بھی نہیں پڑھی. ہم میں سے بہت ساری بیٹیاں پتہ کیا کہتی ہیں؟ ہانو پڑھنا ہی نہیں آتا تسا کی کرنا ہے، سانو پڑھنا ہی نہیں آتا تسی اگے کی کرنا ہے. یہ بھی آپ کی طرح بہن ہے، یہ کام کرتی ہے. اور جب بھی بولا جائے اس ٹائم میٹنگ ہے آ جاتی ہے. میرے گھر سے 12 بجے تک یہ نکلتی ہیں جب ہماری اس طرح کی کوئی میٹنگ آ جائے. تو کیا آپ سب ایسے نہیں کر سکتے؟ کر سکتی ہیں. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے خدا بھی جسمانی بھی ترقی کر رہا تھا، روحانی ترقی بھی. اب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا جسمانی ترقی بھی کر رہا تھا، روحانی ترقی بھی کر رہا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ آئے میرے ساتھ نکالیں لوکا 2 باب، اور میں چاہتی بہنوں میں سے اس کو کوئی پڑھے. لوکا 2 باب اس کی 52 آیت ہے. اس پر غور کیجئے گا جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. لوکا 2 باب اس کی 52 ورس میں لکھا ہے، پلیز جلدی کیجئے گا. لوکا 2 باب 52. اور یسوع حکمت اور قدوقامت میں اور خدا. ہاں ایک سیکنڈ، کیا لکھا ہے؟ اور یسوع حکمت اور قدوقامت. سوری اونچا بولیے گا. قدوقامت. بہن نے کیا بولا ہے؟ آواز آئی نا آپ کو؟ سب بولیے گا کیا بولا ہے؟ قدوقامت. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ کیا ہو رہے ہیں؟ گروتھ کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. پہلے ان کی لائف کیا تھی؟ جس طرح بیٹی تانیہ کو میں نے پہلے بتایا کہ پہلے بیٹی کیا تھی؟ سنڈے اسکول نہیں چلتا تھا، نہیں آتے تھے. پرستش شروع سے ہی کرتی ہوگی، لیکن سنڈے اسکول گئی، اس کو پڑھا، آگے آج آپ کے سامنے کیا کر رہی ہے؟ جسمانی اور روحانی ترقی کیا ہے؟ یہی ہماری زندگی میں آگے بڑھیے گا بہن. اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے ہیں. زبردست. یہاں پر آپ غور کیجیے گا. اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اب یہاں پر یہ نہیں لکھا خود یسوع نے صرف روحانی ترقی کی ہے، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے صرف جسمانی ترقی کی ہے. آج ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ دکھ ہے،
بہت زیادہ رونا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت بیماریاں ہیں، بہت لاچاریاں ہیں، لیکن جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے سب بیماریوں سے رہائی وہی دیتا ہے۔ اگر ہم یوسف کو دیکھ لیں، وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک چرواہا تھا۔ جتنے بھی آپ کو خدا کے کلام میں سے خدا کے نبی ملیں گے، خدا کے رسول ملیں گے، وہ زیادہ تر جو تھے وہ چرواہے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوسف کا، کہ یوسف بھی جو تھا ایک چرواہا تھا۔ پہلے وہ غلام بنا، آپ کو پتہ ہے، آپ اس سٹوری سے واقف ہیں کہ وہ غلام بنا، جا کے غیر ملکوں میں گیا اور غلام بنا۔ اس کے بعد وہی جو بیچا گیا اس کو سزا ملی۔ اس کے بعد سزا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ لطیفور کی بیوی کیا چاہتی تھی اس سے کہ میرے ساتھ کیا کر، زنا کر، تو وہ کہتا تھا میں نہیں کرتا۔ یہ خدا کی پرورش اور خدا کا منصوبہ اس کی زندگی میں تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا تھا، اور خدا پھر بھی اس کو سزا ملی۔ اس نے سزا کو برداشت کر لیا۔ شاید میں یہاں ہوتے تو شاید کر بھی لیتے، ہم سزا نہ ملتی شاید اسیہ کر لیتے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یوسف کے ساتھ خدا تھا، اور 3 مرتبہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اس کو بولا گیا تھا، میرے خیال میں 20 کے 28 چیپٹر ہے اس کا، وہ 3 مرتبہ اس کو بولا گیا کہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ روحانی ترقی، پھر آپ کو پتا وہ بادشاہ بھی بنا، اور اس کے بہن بھائی اسی کے پاس اناج لینے آئے جب جو تھا کال پڑا تھا، اور اس کے پاس اس کی روحانی ترقی دیکھیں، پہلے جسمانی ترقی دیکھیں، اس کے پاس خدا نے اس کو بادشاہی کا تخت عطا کر دیا۔ موسیٰ کو دیکھ لیں، جو نبی کہلایا گیا وہ بھی یہ کیا تھا؟ چرواہا تھا، وہ بھی ایک چرواہا تھا، اسرائیل کا رہنما تھا، اور خدا نے اس کو بھی اپنے جلال کے لیے چنا۔ آج بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو خدا کے نام کو جلال دے سکتی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خدا کے نئے اہداف میں اگر پڑھیں آپ لوگ تو وہاں پر خدا جو تھا، اب وہ جب یسوع کے پیچھے چلتی تھی تو وہ یہ نہیں سوچتی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ میرے پاس ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جس کے لیے میں خدا کی خدمت نہیں کر سکتی، اور خدا کہتا تھا تو میرے ساتھ چل، اور وہ ساتھ کیا ہوئی تھی؟ چلنا شروع ہو گئی۔ کسی نے روپے پانی پیسے کے لیے خدمت دی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی بیواں ہیں، بہت سارے یتیم لوگ ہیں جن کے پاس وسائل وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ جو باہر جوتیاں اکٹھی کرتا ہے یا رکھتا ہے وہ بھی خدا کی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پرستش کرتے ہیں وہ بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے سب کرتے ہیں، تب بھی خدا آپ کی خدمت دیکھتا ہے۔ لیکن ہماری طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جس طرح بھی ہم نے کون سی بنائی؟ کون سی بنائی؟ کیوں بنائی گئی؟ کیوں بنائی؟ خدا نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اس نے کہا تھا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ مددگار ہے۔ آج وہ مددگار آپ کے اندر ہے۔ ضروری نہیں میرے عزیزوں جس کو غیر زبان آتی ہے صرف وہی خدا کی خدمت کر سکتا ہے۔ طرح طرح کی جو ہے خدمات ملی ہے، طرح طرح کے خدا نے اصول آپ کی زندگی میں رکھے ہیں۔ اگر آپ نعمتیں دیکھ لیں، روحانی پھل دیکھ لیں، آپ اپنے چال چلن کو، میں جس طرح کلاسیں لے رہی ہوں سسٹر آسیہ ناصر کے ساتھ، تو کل جو ہم نے اسٹڈی کیا اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ جو بہنیں ہیں بہت زیادہ لاچار ہو جاتی ہیں، لاچاری سمجھ سکتی ہیں کہ فیصلہ نہیں کر سکتی، ان کے ہسبینڈ، ان کے گھرانے، ہم بہت زیادہ دب کر رہ جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو دب جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو چاہتی ہیں کہ میں پڑھوں، لیکن ان کو گھر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ خدا کا ہی ہے نا۔ اگر وہ بیٹی کے پاس سنگر ہے، اگر وہ بیٹی کلام سنا سکتی ہے، اگر وہ بیٹی خدا کے کلام کو لے کے جا سکتی ہے، اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تو اس کی غلطی نہیں بلکہ یہ آپ کی غلطی ہوگی جو اس کو روکتا ہے۔ اس کی سزا بہت گندی سزا ہے، اور اس سزا کو میں پھر کبھی آپ کے ساتھ کروں گی۔ راحل کے بارے میں سیکھتے ہیں، جس طرح میرا نام بھی آپ جانتے ہیں راحل ہے، اور راحل بھی میرے عزیزوں گلہ بانی کرتی تھی۔ اس کے نام کا مطلب بھی کیا ہے؟ چرواہا۔
میرے نام کا مطلب چرواہا ہے. اور یہ کیا کرتی؟ کھیتی باڑی کرتے تھے. اور یہ بھی دیکھیں اس کی نظر سے آپ کو پتہ ہے اس کے 2 بیٹے تھے. کون کون تھا؟ یوسف اور بنیامین. یوسف اور بنیامین. اور جب اس کے ساتھ یہ خاتون تھی، گھر چلانے والی تھی، گھر بار دیکھنے والی تھی، اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی، لیکن وہ بڑھ چڑھ خدا کے کلام کو بھی بیان کرتی تھی. اور یعقوب جو سب بات کا کیا ہوتا تھا، ابھی میں نے بتایا لقب کیا دیا گیا تھا؟ اسرائیل. یعقوب کو اسرائیل. لقب تو ایمانداروں کا. گرمی واقعی بہت ہے، بہت واقعی گرمی ہے. چلیں خداوند آپ کو برکت دے. اعمال 12:24 میں لکھا ہے مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. آپ نے یہ سوچنا آپ کی زندگی میں کیسے کیسے لوگ ہیں. کیا آپ لوگوں کو شو کر رہے ہیں، لوگوں کی ترقی کر رہے ہیں، یا اپنی جسمانی ترقی کر رہے ہیں، یا خدا کی بھی ترقی کر رہے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں. جبکہ اگر اعمال کی کتاب میں آپ کو پتہ پولس رسول نے لکھا تھا اور اس نے کیا کہا تھا کہ تو کلام بھی کر، جس طرح ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا تھا. اور جب بیڑیوں میں میرے عزیزوں باندھا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی بیڑیاں کیا ہو گئی؟ کھل گئی. کیا ہو گیا؟ کھل گئی. میں چاہتی ہوں 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، سارے سب کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اسمائل کریں. پہلے اپنے آپ کو فریش کریں، بالکل فریش. تالیاں بجا دیں خداوند کے لیے. ابھی خوش ہیں؟ یہ ہاتھ لہرائیں، سستی اترے. اب پلیز بہت زیادہ کام کرتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. بیٹھیں. تھینک یو. اسحاق بھی وہ بھی ایک ایسا ہی تھا. صرف نوح تھا جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ جہاز بناتا تھا. باقی سب جو ہے وہ ترقی پر ترقی کرتا جا رہا تھا. اور خدا کا کلام جو تھا وہ اسی طرح جو ہے وہ پھیلتا گیا. اگر حاجرہ کو دیکھو میرے عزیزوں تو وہ ابراہیم کی کیا تھی؟ ایک لونڈی تھی، لیکن اس کی بھی خدا کی جو خدمت کرتی تھی وہ ابراہیم کے گھر میں سے ہی وہ کرتی. وہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے اسماعیل تھے، لیکن خدا نے ان کو نہیں ٹھہرایا کیونکہ وہ لونڈی میں سے تھا. اسماعیل جو تھا وہ لونڈی میں سے تھا اور خدا نے اسحاق کو چنا. خدا کو اسحاق کو چن کر اس کی نسل کو آگے بڑھایا، برکت ان سے چلی. اور آپ کو پتہ ہے اپنے چال چلن، اپنے اٹھنے بیٹھنے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ غلط ہو رہا ہے اس کی قربانی دے تو پھر دیکھیے گا خدا آپ کی قربانی کو کیسے قبول کرتا ہے. جسمانی ہم نے قربانیاں نہیں دینی، صرف ہم نے قربانی دینی اپنے جھوٹ کی. آپ کہیں گے سسٹر کہیں جسمانی دینی ہے بھی جسمانی نے. جسمانی مطلب یہ کہ ہمیں کوئی بکرا شکرا لا کر اس کو حلال نہیں کرنا. ہم نے پیسے نہیں لگانے جو کہیں کہ ہم نے پیسے لگا کے یہ کام کرنا ہے. خدا نے یہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیا، یہ بھی ہمارے لیے خدا نے مفت کر دیا. ہم نے صرف جاننا ہے کہ ہم نے گھر بیٹھ کر خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. لاسٹ والا پڑھوں گی آپ کے ساتھ. پہلا تواریخ اس کا 11واں باب اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے. یہاں پر میں غور کروانا چاہتی ہوں آپ کی داؤد کے بارے میں. داؤد کیا تھا؟ جنگجو تھا، وہ ایک جنگی تھا اور زیادہ اس نے جنگیں لڑی. اور ابراہیم جو تھا اس کا بیٹا، کیسے اس کی نسل آگے چلتی گئی. وہ جسمانی ترقی کرتا، روحانی ترقی کرتا. آج اب کتنے لوگ ہیں جو جسمانی ترقی کرتے ہیں، روحانی نہیں کر رہے. روحانی کرتے ہیں تو جسمانی نہیں کرتے. آج آپ کو غور کرنے کی بات ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. ہماری زندگی میں اگر کوئی ترقی روکی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پلان ہے جس طرح فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا گھر نہیں بن رہا، آپ گھر زمین لینا چاہتے ہیں، وہاں پر رکاوٹ ہے. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی رکاوٹ ہے. لیکن سوچیے یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے تو آپ کی ہر زندگی کو آسان کیا ہے، آپ کی مشکلات کو دور کیا ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے اور یہ برکت صرف میرا خدا دے سکتا ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں کام رکا ہے، اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ میں پہلے کیا تھی، سنڈے اسکول ٹیچر،
ایسے ہی تھی, سنڈے اسکول ٹیچر تھی. اس کے بعد میں نے دوسرے چرچ میں گئی. بس ریزن یہ تھا کہ یہاں اتنی دور سے آنا میرے لیے تھوڑا پرابلم تھا, جس کی وجہ سے میں نہیں آ پاتی تھی. ٹھیک ہے, وہاں سے ادھر جا کر میں نے, جس طرح ہماری بوا جی بیٹھی ہوئی ہیں, میں کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے اپنا سارا مذہب میرے حوالے کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں عورتوں کو وہاں پر میٹنگ چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی بھی ہو, ہم نے وہاں پر چلا رہے ہیں. اور میری ترقی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. آج آہستہ آہستہ لوگ مجھے جان رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹی ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام سناتی ہے. خدا نے اس کو برکت دی ہے. میرے پاس گھر نہیں تھا, خدا نے مجھے گھر دیا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خدا نے مجھے وہ عطا کیا. خدا کا کلام کہتا ہے جسمانی بھی ترقی کر اور روحانی بھی ترقی کر. جب ہم جسمانی کرتے ہیں تو روحانی بھی ہونی چاہیے, روحانی کرتے ہیں تو جسمانی بھی کیا ہونی چاہیے؟ ترقی ہونی چاہیے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے. اگر کوئی اسٹاف نرس ہے میرے عزیزوں, تو اس کی بھی ترقی ہونی چاہیے, اس کا عہدہ بننا چاہیے. اگر کوئی ٹیچر ہے اس کا بھی عہدہ بننا چاہیے. اگر بچے سنگنگ میں ہیں تو اس کی سنگنگ آگے ہونی چاہیے. اگر بچہ کلام سنانا چاہتا ہے اس کو آگے بڑھائے. اسی طرح بچوں میں حوصلہ بڑھتا ہے. اگر آپ یہاں پر ہیں, جس طرح فور ایگزامپل سسٹر اس گروپ کو سنبھال رہی ہے, اور سسٹر بولے میں صرف آگے ہونا ہو تو میں کسی کو آن نہیں دینا, لیکن یہاں پر ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھوکر کا باعث ہم بن جاتے ہیں. اگر آج آپ اپنی زندگیوں میں خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں اپنی آنکھیں 2 منٹ کے لیے آپ بند کریں, ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. سسٹر شمیم سے درخواست ہے کہ وہ اوپر آئے. ہاللیلویا.